معزز بھائی یوسف ہاشمی صاحب ناظم شہر جدہ، معزز بھائیوں نوجوان دوستوں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حدیث تشکر پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے، کچھ اظہار خیال کرنے، پھر کچھ سننے سنانے کا اللہ نے مجھے موقع عطا کیا ہے۔ میں منتظمین کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا ایک یہاں موقع فراہم کیا ہے۔ اصلاً میں اپنے ذاتی مصروفیات کے لیے یہاں آیا تھا، یہ کوئی جماعت اسلامی کا میرا تنظیمی دورہ نہیں تھا۔ آپ میں سے بیشتر لوگوں سے میری ملاقات رہی ہے کہ ایک طویل عرصے سے تحریک اسلامی میں گزشتہ کوئی 45 برس سے اپنی بچپن ہی کی زندگی سے میں تحریک سے وابستہ ہوا تھا، اور اب اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کی ذمہ داری ریاست آندھرا پردیش اور اڑیسہ کی میرے ذمہ ہے۔ اس مرحلے میں میں نے طلباء کی تحریک سے گزرتے ہوئے مختلف مرحلوں سے آج آپ کی خدمت میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس میں بیشتر وہ نوجوان دوست میرے یہاں ہیں جو ہماری تحریکی زندگی میں ساتھ چلتے رہے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک عظیم الشان تحریک سے وابستہ ہونے، مختلف حیثیتوں میں اس سے وابستہ رہنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے، ورنہ اس زمانے میں جہاں دنیا اتنی ہم سب کو مصروف کر چکی ہے اور اتنی پرکشش ہو گئی ہے اور اتنی عیش و آرام کے سامان ہمیں فراہم کر رہی ہے، ان تمام سہولتوں کے باوجود بھی اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنا، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنا، اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی زمین پر دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتے رہنا، یہ محض اللہ ہی کا فضل و کرم ہے۔ ورنہ ہم جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان زمین پر بستے رہتے ہیں، لیکن ان کے حصے میں وہ سعادت، وہ خوش قسمتی نہیں آتی۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور کمر بستہ ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف ہماری ہی جنت بنانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ہمیں وراثت میں اور ہمیں جانشینی کے طور پر یہ جو دین ہمارے حصے میں آیا ہے، یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ خدا کے کروڑوں بندے جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جو کسی وجہ سے خدا کے فیصلے کے تحت وہ دیگر اقوام میں پیدا ہوئے ہیں، ان تک اللہ تعالیٰ کی دین کی اس دعوت کو پہنچانا، ان کی کمر پکڑ پکڑ کر انہیں جہنم سے بچانا، انہیں جنت سے ہمکنار کرنے کی ذمہ داری من حیث الکل امت مسلمہ پر ڈالی گئی تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم نے اپنے مسلمان گھروں میں آنکھ کھولا، ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا گیا، روزہ رکھنے کی باتیں بتائی گئی، ہمیں زکوٰۃ کے اصول و ضابطے سکھائے گئے، جب ہمیں مال و دولت حاصل ہوئی تو زکوٰۃ حج کے طریقے سمجھائے گئے، اس کے کلاسز بتائے گئے، ہمارے درمیان میں علم و حکمت کی باتیں بتانے والے، افتاء کی باتیں کرنے والے، فقہ کی باتیں کرنے والے، اصول حدیث اور اصول تفسیر کی باتیں کرنے کے لیے بہت سارے ادارے، بہت سارے اسکولز، بہت ساری تنظیمیں وجود میں آئیں۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ کام جو انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، وہ ہمارے ذہنوں سے کھوج کے نکال دیا گیا۔ ہمیں یہ محسوس تک نہیں ہونے دیا گیا، یہ ہمیں معلوم تک نہیں ہونے دیا گیا کہ ہم اس زمین پر صرف مسلمان بن کر، مسلمان رہ کر مرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم ایک دائی گروہ کی حیثیت میں اس زمین پر پیدا کیے گئے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم اس بات کا ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے حجت الوداع کے موقع پر یہ امت مسلمہ کے سپرد آپ نے کیا۔ آپ نے کہا کہ شاید میں اس کے بعد تمہارے درمیان میں نہیں رہوں، اب قیامت تک آنے والوں تک اس دین کو پیش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ کام کہیں ہم بھول گئے، ہم سے چوک ہو گئی، کہیں ہم غفلت و لاپرواہی کا شکار ہوئے۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ گزشتہ گزری ہوئی 19ویں صدی میں دنیا کے کچھ حصوں میں اللہ کے کچھ بندوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، بڑی ریاضتیں کی، بڑی جدوجہد کی،
جس کا اللہ نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جن لوگوں نے کچھ لوگوں نے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے اس راستے کی مصیبتوں کو، اس راستے کی آزمائشوں اور پریشانیوں کو ان کے لیے آسان کر دیا. اور ان لوگوں نے دین کے لیے غور و فکر کیا، توقع کیا اور اس کے سلسلے میں جہد و مسلسل انہوں نے کی، اور جس کے نتیجے میں انہیں دنیا بھر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، معاشی حالات سے، معاشرتی حالات سے، سیاسی حالات سے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ ہیروز جنہوں نے اللہ کے دین کو زمین پر قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، قید و بند ہی نہیں، وہ دار و رسن تک کی صعوبتوں کو برداشت کیا. کتنے ہی اللہ کے بندے ایسے تھے جو اس علاقے کے اطراف میں رہتے تھے، شہادت کو بڑی خوشی سے انہوں نے قبول کیا. جام شہادت کو عورتوں نے، مردوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، کم پڑھے لکھے لوگوں نے ایک قطار شہیدوں کی لگائی، اور ان کا خون جو جذب زمین پر ہوا آج ایک کھیتی اسلام کی لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے برسوں میں اسلام کی یہ کھیتی، اسلام کے پیغام ابر رحمت کی طرف اٹھے گا. یہ جہاں جائے گا برسے گا، انسانیت کی کھیتیاں لہلہائے گی. امانت و دیانت، صداقت و سچائی، انسانیت کی کھیتیاں لہلہائیں گی، اور وہ انسان جو جہنم کی طرف کشاں کشاں دوڑے جا رہے تھے وہ جنت کی طرف انشاءاللہ لوٹ آئیں گے. بھائیو، یہ جو میں تمہیدی کلمات آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں جماعت اسلامی کے کارکن کی حیثیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے اور دیگر ہماری پڑوسی ممالک میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی 1941 اگست میں قائم ہوئی تھی. یہ تحریک ایک اصولی نظریاتی اسلامی تحریک ہے. اس نے اول دن سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتی ہے. اللہ کے دین کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے جو دین، جو طریقہ زندگی، جو اصول زندگی، جو ضابطۂ حیات انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کے ذریعے سے روانہ کیا تھا، اس کو اس زمین پر اسی طرح سے قائم کرنے کا بیڑا اٹھانا اس کا نصب ہے. اس نے قرآن سے عکس کیا ان اصولوں کو. ابھی میں نے سورہ شورى کی جو آیت پڑھی جس میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت دینے کا اس نے اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے موسیٰ کو، ہم نے نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی ہے، آپ اس کو اس زمین پر قائم کیجیے اور آپس میں تفرقے کا شکار مت ہو جائیے. ان اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، اس دین کو اس زمین پر قائم کیجیے اور آپس میں تفرقے کا شکار مت ہو جائیے. ایک ایسا سلوگن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، ممکن ہے کہ آپ اس سے میری گفتگو سے آپ اعتراض کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تحریک اسلامی ہند نے، تحریک اسلامی نے یہ سلوگن پہلی مرتبہ زمین پر لگائی، آواز لگائی کہ لوگوں، یہ دین صرف ہمارے عمل کرنے برتنے کا نہیں ہے بلکہ زمین پر قائم کرنے کے لیے آیا ہے. جیسا کہ میں نے سورہ فتح کی، سورہ سب کی اور دیگر مقامات پر بھی آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کی بات ہوئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، بات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے دین حق اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو روانہ کیا تاکہ وہ اس زمین پر اس دین کو قائم کرے، اور پھر یہ کہ خواہ مشرکوں کو اور انکار کرنے والوں کو، خدا کی ذات میں شریک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، الٹیمیٹلی اس دین کو اس زمین پر قائم کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر سی مدت میں جو عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، وہ جہاں نمازیں پڑھنے کی آپ نے تلقین کی، روزے رکھنے کی آپ نے ہدایت کی، مال کو خرچ کرنے کی جہاں آپ نے ضابطہ بندی کی، اصول و تو اس کے طریقہ کار کو بتایا، اور حج کے اصول و ضابطے سکھائے. آپ نے انسانی معاشرے کو، انسانی تمدن کو، انسانی زندگی کو پوری طرح سے تلپٹ کر کے رکھ دیا، پوری کایا پلٹ کر کے رکھ دیا. مورخین کہتے ہیں کہ اگر 23 سال پہلے کوئی شخص مکے اور مدینے سے باہر رہتا تھا، مدینے میں رہتا تھا، جب اس پہلے اگر نکل گیا، 23 سال کے بعد اگر کوئی مدینہ یا مکہ لوٹ کے آ گیا تو وہ اپنی بستیوں کو، اپنے انسانوں کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواروں کو بے نیام کرتے تھے، کہ یہ وہی لوگ ہیں
جو سود کے کاروبار کو نامہ بچا رکھے تھے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو شراب کی ہنڈیوں کو جو پرانی کر کر کے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو ننگے طواف کرتے تھے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو انسانوں کو غلاموں کی طرح خریدتے تھے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو خواتین پر ظلم اور مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے؟ کہ یہ وہی لوگ ہیں انسانوں کو غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح یہ گھسیٹتے تھے اور بھیڑیوں کی طرح ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تصویر کو بدل دیا اور الٹیمیٹلی آپ نے اس زمین پر اللہ کے دین کو زندگی کے ٹوٹل اصولوں پر غالب کر دیا، اور نظام زندگی کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس نظام پر ایک مملکت کو وجود بخشا، ایک مملکت کو قائم کیا اور بتایا کہ انسانیت کی بھلائی، فلاح، نجات، رضا الہی سب اسی میں مضمر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کے بدلے میں آدمی کی دنیا کی زندگی میں عزت و کامرانی ملے، اخروی زندگی میں اسے نجات و فلاح امکنار ہو سکے، اس کے علاوہ کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ لا سبیل الا الاسلام، اسلام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ایسائیوں کے پروگرام کا عنوان رکھا تھا 92 میں، نو وے بٹ اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو دنیا کو امن، چین، سکون اور شانتی دلا سکتا ہو اور اخروی نجات کا واحد ضامن ہو۔ بھائیوں، یہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، ہم جن ممالک میں رہتے ہیں، جن ریاستوں میں رہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہم ایک اچھے ملک کے قانون کے اطاعت گزار، ملک کے قانون کے وفادار شہری، اپنے نظام کے بندھے ہوئے لوگ اور مجبور وہ بے کس پسماندگی کی زندگی گزارنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو مختلف رپورٹیں آ رہی ہیں، ہماری پسماندگی وہ علمی ہو، خواہ وہ معاشی ہو، خواہ وہ سماجی ہو، خواہ وہ معاشرتی ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور سچر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، رنگناتھ مشرا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ 15 نکاتی فارمولے میں ہمارے پردھان منتری بھی کہہ رہے ہیں، اور مرنے والے پردھان منتری راجو جی نے بھی 20 نکاتی ایک فارمولہ بنایا تھا۔ ہر آنے والا ہم سے کہتا ہے کہ بڑے پسماندہ لوگ ہیں، اور ہمارے سلسلے میں بعض مرتبہ اتنی درد کے ساتھ ایسے تانے مارتے ہیں، ارے مسلمانوں کا حال بڑا پریشان کو نہیں بھائی، ان کے بچے دیکھو آٹو چلاتے ہیں، ان کو دیکھو یہ ٹھیلا منڈی ڈھکیلتے ہیں، ان کو دیکھو یہ ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، ان کو دیکھو یہ کارخانوں میں کام کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ سے ذہنی طور پر ایک طرف ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی گئی، سیاسی اعتبار سے تو ہم دستے کشکول لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی سیاسی لیڈر نظر نہیں آتا۔ ملک بھر میں اگر اللہ ماشاءاللہ کسی شہر میں کسی مقام پر اکا دکا کوئی پارلیمنٹرین ہمارا ہوتا ہو، ایک دو چار ہمارے کوئی ایم ایل ایز ہوتے ہوں، معاشی میدان میں کوئی دو چار بڑے کاروباری ہمارے نظر آتے ہوں، علم کے میدان میں دو چار پی ایچ ڈیز کرنے والے کوئی پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر نظر آتے ہوں، یا کوئی ایک آدھ دو کوئی ہمارے انڈسٹریز کے مالک نظر آتے ہوں، مجموعی حیثیت سے جب ہم پلٹ کر اب دیکھتے ہیں تو ہمارے ملک میں، ہماری ریاستوں میں ہمیں جس طرح سے پسماندہ کرنے، جس طرح سے کرش کرنے اور یہ مجبور کرنے کے لیے تم ہریجنوں، گریجنوں، آدیواسیوں سے پسماندہ ہیں آج، اور ہم اس کی بنیاد پر لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، ہم ہریجنوں سے پیچھے ہو گئے ہیں، ہم گریجنوں سے پیچھے ہو گئے ہیں، ہم دیو چماروں سے پیچھے ہو گئے ہیں، ہمیں کرش کر کے اس حد تک لایا گیا، اپنی زبانوں سے کہنے پر مجبور کر دیا گیا، اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پسماندہ ہیں، ہم معاشی اعتبار سے کرش کر دیے گئے ہیں۔ بھائیو، دراصل اس زمین کا نمک ہم لوگ ہیں، ہمارے ذہنوں میں جب بات بٹھائی گئی، اب اقبال نے کہا تھا کہ غلامی میں کوئی زنجیریں تدبیریں وغیرہ کچھ کام نہیں آتی، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں، جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں، زنجیروں کی بات غلام اقبال علیہ الرحمن جو کہی تھی، ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر ایک تو دین سے ہمیں اتنا دور ڈھکیل دیا گیا کہ ہمیں ہمارا منصب ہی یاد نہیں رہا، ہم کون تھے، کیا کرنا ہمیں چاہیے تھا، کہاں ہمیں جانا چاہیے تھا، کیا انقلاب برپا کرنا چاہیے تھا، کیا اصول زندگی ہمارے پاس رکھی ہوئی تھی، اس کو تو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے، سند یافتہ لوگوں نے، ان پڑھ لوگوں نے، سب نے مل کر اس کو اتنا متبرک بنا دیا، اتنی قابل احترام چیز بنا دیا، اللہ کی کتاب کو اور پھر اس کی رسول کی سنت کو بڑے خوبصورت جوتانوں میں لپیٹ کے اوپر تابدانوں میں رکھوا دیا، بڑا احترام کروا دیا، اور پھر جھگڑوں میں مبتلا کر کے گلی کوچوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں اور مدرسوں کی فکر کی بنیاد پر ایک مدرسے
مدرسے والا دوسرے مدرسے کو، ایک جماعت والا دوسرے جماعت والے کو، فلاں اور فلاں، اس طرح سے کر کے ہمیں آپس میں اتنا سربا گریباں کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کے دستار اور جبے کو اچھالنے میں لگ گئے۔ وہ بڑا کام جو ہمارے ذمہ تھا، وہ بڑی ذمہ داری جو ہمیں عطا کی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی جو بات کہی گئی تھی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زمین پر اس کے نیکیوں کو پھیلانے اور برائی کرنے والوں کا ہاتھ روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا تھا، ہمیں خیر امت کے الفاظ سے پکارا تھا، ہمیں اس امت وسط کی حیثیت سے ہمیں پکارا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیں حیثیت عطا کی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اس کو بھلا دیا یا ہمیں فراموش کروا دیا گیا، اور اس طرح کے حالات ہم پر پیدا کیے گئے۔ ایسے ہی زمانے میں ملک تقسیم کے دہانے پر پہنچ رہا تھا، اور ایسے حالات میں خدا کے ایک بندے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی بنیاد پر اس نے دنیا کو ایک چیلنج کیا، جبکہ الحاد دہریت دنیا میں اتنی عام ہو گئی تھی، خدا کا انکار کرنے والوں میں مسلمانوں کی بھی ایک کثیر پڑھے لکھے لوگوں کی، ترقی پسند لوگوں کی تعداد سب میں اگلی سب میں نظر آتی تھی، اور دوسری طرف ہمارے پڑھے لکھے لوگ یہ دین کو وقیانوس دقیانوس اور یہ کہ یہ ایک پرانا اور ایک ایسا دین جو کہ اس زمانے میں نہیں چل سکتا، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ایسے زمانے میں زمانے کو چیلنج کر کر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی بنا ڈالی۔ اس وقت جب جماعت اسلامی کے ذریعے سے دعوت کی بات کہی جا رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی دعوت یہ کیا طریقہ ہے، کہاں سے آیا؟ بڑے بڑے علماء کرام نے اتنے فتوے دیے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کسی فتوے کا جواب نہیں دیتے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان فتووں کا جواب دینے کو بیٹھتا تو پھر تحریک اسلامی کا کام آگے نہیں بڑھتا۔ اتنے فتوے دیے گئے، خدا کے اس بندے نے جہاں ضروری سمجھا اس کی اصلاح کی کوشش کی، ورنہ ان فتووں کا انہوں نے جواب اگر دینے کا فیصلہ کیا ہوتا تو تحریک اسلامی بیک فٹ پہ آ جاتی ہے اور اس کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہندوستان میں تحریک اسلامی کا جو کام ہوا ہے، میں دعوت کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ جب ہم ابتدائی زمانے میں دعوت کی بات کرتے تھے تو لوگ کہتے کہ دعوت کا کام اس ملک میں ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے اس ملک میں دعوت کا کام؟ ہماری 70 سالہ اس طویل سفر و جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا ہے، وہ تمام مکاتب فکر کے علماء، وہ مدارس، وہ تمام لوگ جنہیں اس بات کی سند حاصل ہے، جو فتاوے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دعوت اسلامی کا کام کرنا ضروری ہے۔ یہ اپنے مدارس کے اندر اس وقت کلیت الدعوہ قائم کر رہے ہیں، دعوت کے کام کرنے کی تربیت لوگوں کو دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا یعنی کہ سواد اعظم آج دعوت کے کام سے اتفاق کرنے لگا ہے۔ جب ہم پبلیکیشنز کی بات کرتے تھے، ہمارا احساس یہ تھا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں 20 زبانیں بولی جاتی ہیں، جہاں 15-16 زبانیں حکومت کی ریکگنائز زبانیں ہیں، ہمارے پاس اردو میں ترجمہ ہے، عربی کی زبان تھی، اردو کا ترجمہ تھا، اکا دکا کوئی انگریزی کا کوئی ٹرانسلیشن ہمارے پاس تھا، لیکن ہماری ملک میں بولے جانے والی 16 زبانیں ایسی تھی جس کے پڑھنے والوں کو، جس کے ماننے والوں کو، جس کو زبان کے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے اللہ کی کتاب کی ترجمانی اس میں کرنی تھی۔ کوئی کام کسی بڑے سے بڑے تعلیمی ادارے نے، میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے تعلیمی گہوارے ہمارے ملک میں رہے ہیں جنہیں اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ وہ 100 سال سے چل رہے ہیں، 150 سال سے چل رہے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے مفکرین کو، مفتیان کرام کو پیدا کیا، لیکن جماعت اسلامی کے حصے میں یہ بات آئی کہ جماعت اسلامی کے وہ کمزور معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، لیکن ایک مضبوط اجتماعیت سے مربوط چند لوگ تھے جو انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ ہماری تعداد جب ہم نے اس ملک میں قرآن کے، حدیث کے، سیرت کے تراجم کا کام شروع کیا تو ہندوستان میں جماعت اسلامی کے ارکان کی تعداد شاید 1200-1300 کی تعداد تھی۔ 60-70 کروڑ کی آبادی والے ملک میں جہاں 12-15 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اس میں بڑی مشکل سے 1100-1200 کی تعداد جو ایک مضبوط اجتماعیت تھی، اب ایک ایسی اجتماعیت جو اشاروں کی زبان سمجھنا جانتی ہے، جس کا ایک نظم اتنا مضبوط تھا کہ جس کے رفقا اشاروں پر اپنی ملازمتوں کو چھوڑ کر اس وقت وہ اس دھارے میں بہنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے اپنے گھروں کو خیر بات کا،
ہم 1400 سال کی تاریخ تو سنتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی آج سے 50-60 سال پہلے لوگوں نے بڑے بڑے عہدوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ریاضتیں، ان کی محنتیں، ان کی جدوجہد، ان کی کوششیں، ان کی راتوں کی جاگنا، ان کا رونا، ان کا آنسو بہانا، ملک میں گردش کرنا، اس طرح کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا. میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں، جماعت اسلامی نے ملک کے مسلمانوں کی جانب سے یہ فرض کفایہ کے طور پر یہ کام کیا کہ 16 زبانوں میں ہم نے قرآن مجید کے تراجم پیش کیے. جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرتے تو بڑے بڑے علماء کرام کہتے کہ یہ کافروں کو، یہ نجیسوں کو، یہ مشرکین کو کیا آپ خدا کا کلام دینا چاہتے ہیں؟ قرآن تو بغیر وضو کے نہیں سیا جا سکتا، یہ کافروں کو آپ قرآن کا کلمہ قرآن کریم دینا چاہتے ہیں. ہم نے اس میں اتنی کوشش کی، آج ان بڑے بڑے تعلیمی اسلامی اداروں کو قرآن برادران وطن کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے کہ فتوے دینے پر مجبور ہونا پڑا. بھائیو، یہ وہ کام ہے جس کو گزشتہ 70 برسوں میں ملک کے کونے کونے میں، اگرچہ کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ تحریک اسلامی ہند، یہ میرا احساس ہے، ہو سکتا ہے میری بات سے اختلاف کریں، مسلمانوں کی واحد ایک اٹوٹ تنظیم صرف جماعت اسلامی ہندوستان میں ہے جو ہندوستان بھر میں کام کرتی ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی منظم اور ایک آئیڈیل نظریاتی اور گراس روٹ سے لے کر اپر لیول تک کوئی تنظیم جماعت اسلامی کے علاوہ آپ کو ہندوستان میں نہیں ملے گی. آپ سوالات مجھ سے کر سکتے ہیں، آپ حقیقت کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں جسے جماعت کہا جاتا ہے، جس نے اپنا کوئی دستور مدون کیا ہو. جیسے جماعت اسلامی نے اپنا ایک 75 پیجز کا ایک دستور مدون کیا، اس میں اس نے لکھا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم کو کہا گیا کہ ہم بے عقیدہ لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہم قبروں پہ نہیں جاتے ہیں، ہم زیارت نہیں کرتے ہیں، ہم دہم چہلم نہیں کرتے ہیں، ہم فاتحہ نہیں دیتے ہیں، ہم پھول نہیں چڑھاتے ہیں. اس طرح کی باتیں تو لوگوں نے کی، بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے مفتی کرام نے فتوے داغے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم اس ملک میں کرنا کیا چاہتے ہیں. جہاں ہم نے عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی عقیدہ وہ اسلام کا عقیدہ ہے جسے مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی نے لکھ کر بتایا کہ یہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کو اختیار کرنے والا جماعت اسلامی کا رکن بن سکتا ہے، لیکن کچھ شرائط اس کے اندر ہے. وہ شرائط یہ کہ وہ پکا مسلمان ہو، وہ امانت دار ہو، وہ دیانت دار ہو، وہ وعدہ وفا کرنے والا ہو، وہ تعلق باللہ رکھتا ہو، وہ رسول اللہ کی ایسی اطاعت کرتا ہو کہ اگر اس کو کسی مسئلے پر خاموش کرنے کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو پھر اس کی حجت بند ہو جائے گی. اس حد تک اس نے اپنے نظم کو کیا، اور اس کی بنیاد پر اس نے عقیدے کے بعد اس نے اپنا نسب العین طے کیا. اس نے بتایا کہ اس تحریک کا مقصد کیا ہے، اس نے اپنے مقصد کو ڈیفائن کیا اور بتایا کہ اس کا مقصد اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. جو آیت میں نے پڑھی تھی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس نے کہا کہ ہم اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، آپس میں تفرقوں کا، اختلاف کا شکار اپنے آپ کو ہونے نہیں دیتے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 71 سال ہمارے اس ملک میں گزر گئے، آج تک جماعت اسلامی کبھی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ کوئی 2-4 لوگ تحریک سے الگ ہوئے ہوں، لیکن عام تحریکوں کی طرح سے کوئی تحریک ہماری عمر کی ہمارے ملک میں، خواہ مسلمانوں کی ہو خواہ وہ برادران وطن کی ہو، کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچی ہوئی ہو. کوئی بھی تحریک، خواہ وہ کوئی علماء کی جماعت ہو، یا وہ کوئی دعوت کا کام کرنے والی، نمازوں کی کام کرنے والی تحریک ہو، یا وہ کوئی سیاست میں کام کرنے والی تحریکیں ہوں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی. تحریک اسلامی ایک واحد تحریک ہے جس نے اپنی سالمیت کو باقی رکھا. ہم سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کوئی خاندان پرستی نہیں ہے، یہاں کوئی نسل پرستی نہیں ہے، یہاں کوئی آبا پرستی نہیں ہے، یہاں کوئی ایسی پرستش نہیں ہے کہ میرے بعد میرا بچہ آئے گا، میرے دادا اس میں تھے تو میں آیا ہوں، یا میرے بعد فلاں آئے گا، یہ میں نے مدرسہ قائم کیا تو اس کے بعد میرے بچے کو مدرسہ ملے گا، پھر اس کی گدی اس کو ملے گی، میں ایک سجادہ ہوں پھر اس کے بعد میں کسی نہیں. اس نے قرآن و سنت کی بنیاد پر اسی شورائیت کو جنم دیا اور اسی شورائیت کو پروان چڑھایا، جس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں، میں کارنامے گنا نہیں رہا ہوں، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی اجتماعیت کو قرآن و سنت کی بنیاد پر شورائی نظام کے تحت قائم کیا. دنیا کا شاید پہلا آدمی ہے جس نے جماعت قائم کیا اور 30 سال اس کو چلایا. 1941 میں قائم کیا، 1972 تک ہر 3-4 سال کے بعد اجتماع میں وہ شخص کہتا کہ مجھ سے بہتر آدمی جس دن آپ کو مل جائے میں یہ ہمارا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، آپ اپنا نیا امیر بنا دیں. سن 72 میں
1972 में उस शख्स ने अपनी शूरा को बुलाया, अपने अरकान को मुतमईन किया और कहा कि मैं अब इसकी अमानत छोड़ता हूँ। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। दुनिया में हजारों तहरीकें बनी हैं। आज तो हम में से हर एक अंजुमन है। हम जहाँ बैठे, मैं जहाँ बैठा वहाँ मेरी एक चौकड़ी, जहाँ बैठा वहाँ एक अंजुमन, और मैं अगर कोई अंजुमन कायम करा तो मरे तक मैं उसका सदर रहना चाहता हूँ। छोटी छोटी अंजुमन है, गली कुचों की अंजुमनों में एक मर्तबा बन गया तो फिर बार बार उसका। लेकिन एक हीरो ऐसा भी है इस तारीख के पन्नों में दफन हुआ है जिसने तहरीक को कायम किया तो आलमी सतह पर उसको शनाख्त दिलाया। ये आलमी तहरीक इस्लामी बनी। जगह जगह मुल्कों में इसके लोग जहाँ पहुंचे वहाँ अपने आप को दाई इल्लाह के तौर पर पेश किया और वहाँ वहाँ उन्होंने अपने विसात पर कोशिशें की। और उस शख्स ने इस इज्तिमाइयत में रहकर अपने आप को मस्के से बाल जैसा निकलता है। अपनी हयात में ऐसा नहीं था कि बीमार हो गया था और फिर वो बिस्तर अदालत पर पड़ा हुआ था, अब वो काम करने के काबिल नहीं था, ऐसा नहीं। सेहतमंद, तंदुरुस्त। उसके बाद में 7 साल के बाद उनका इंतकाल हुआ। उस शख्स ने दुनिया को बताया कि इस्लामी इज्तिमाइयत विरासत नहीं है, इस्लामी इज्तिमाइयत जानशीनी नहीं है, ये खानदानी निजाम नहीं है, ये कोई जागीर नहीं है कि मुंतकिल होती चले जाएगी। यहाँ तो उसूलों की बुनियाद पर, इस्लामी शुराइयत की बुनियाद पर उन्होंने दुनिया को बताया कि ये आइडियल इस्लामी शुराइयत है और एक आइडियल सिस्टम है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि एक तरफ से कुरान मजीद के तराजिम, दूसरी तरफ से ये इस तरह का किरदार और फिर ऐसे अफराद की तैयारी जिन्होंने अपने आप को तहरीक के लिए हवाले किया। तो तहरीक इस्लामी हिंद के सिलसिले की जब आपने आपसे अर्ज कर रहा था, एक तरफ से दावत दीन का काम, दूसरी तरफ से दारुल इरशादों का काम, तीसरी तरफ से उस जमाने में जबकि मुल्क अभी तकसीम नहीं हुआ था, फसादात का एक खत्म न होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। 1937-38 से हमारे मुल्क में जो गैर मुंतसिम हिंदुस्तान था उसमें फसादात का एक सिलसिला शुरू हो गया। 1944 में पहली मरतबा जमात इस्लामी हिंद ने मौलाना शफी मुनीस साहब रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में पहली मरतबा जमात इस्लामी ने रिलीफ के काम का आगाज किया, जब लोगों को शऊर भी नहीं था। हमने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत वहाँ रिलीफ का काम मिल्लत के दर्दमंदों से, इंसानियत के दर्दमंदों से जमा करके रिलीफ का काम करना शुरू किया। उसका नतीजा ये निकला कि बाद को चलकर मिल्लत ने उसको इतना रिकॉग्नाइज किया और जमात इस्लामी की अफराद की अमानत व दियानत और सच्चाई व सदाकत पर उम्मत ने स्टाम्प लगाया। आज भी इस जमाने में अगरचे के बीसियों लोग इस तरह के काम करते हैं, जब हम अपील करते हैं तो हमारी जो फंडिंग होती है, लोग हम पर जो इत्मीनान करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करके लोगों का भी शुक्र अदा करते हैं कि इस जमाने में भी लोग जमात इस्लामी के हाथ मजबूत करते हैं, उसकी आवाज़ पर कान धरते। न सिर्फ ये कि हमने इस तरह के काम किए, मुस्लिम मसाइल में जब मिल्लत को घेरा जाने लगा, मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखलत करने की कोशिश की गई, मुसलमानों के सियासी वजूद को खत्म करने की कोशिश की गई, तो 1960 के दौर में जमात इस्लामी ने मुस्लिम मजलिस मुशावरत को जन्म दिया। उसमें बहुत सारे मिल्लत के मसलकी लोगों को, जमाती लोगों को, मदरसे के लोगों को जमा करके उसने मुस्लिम मजलिस मुशावरत को कायम किया और क़ियादत लोगों के हाथ में दी और ये पीछे कारकुन बन के काम करते रहे। 1971 में मुल्क में मैडम इंदिरा गांधी जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, उसने एडॉप्शन बिल को लाने की पार्लियामेंट में कोशिश की, तो जमात इस्लामी ने मुल्क के कोने कोने से लोगों को आवाज दी, उलमा को जमा किया और फिर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वजूद के लिए एड़ी चोटी की जोर लगाई और क़ियादत लोगों के हाथ में दिया। फिर हम लोगों के साथ कारकुन बनकर काम करते रहे। इसी तरह से वहाँ यूपी में तालीमी मुस्लिम तालीमी बोर्ड हो या बाबर मस्जिद राबिता कमेटी हो या रियासतों की सतह पर मुख्तलिफ फोरमों का क़याम हो, हमेशा हम पेश रहे और हमने कभी अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा के मनवाने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा यही समझते रहे हम एक दावत का काम करने वाले लोग हैं, हम बंदगी अरब की दावत को लोगों के सामने देना चाहते हैं, हम इस्लामी इज्तिमाइयत की बात करते हैं। इसके लिए जहाँ जमात ने हम सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, उसने ख़वातीन में काम किया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हिंदुस्तान में जैसा मर्दों की बात मैंने की है, उसी तरह से हिंदुस्तान भर में ख़वातीन का एक मजबूत हमारे पास एक नेटवर्क है। अगर मैं ये कहूँ कि एक रेजिमेंट है, आप देख सकते हैं कि मुल्क के कोने कोने में हमारी ख़वातीन के हजारों हल्के काम करते हैं, जो दुरूस कुरान, अहादीस और फिर सीरतुन नबी और उनकी महफिलों
اور پھر سماعت قرآن اور خدمت خلق کے کاموں میں، پھر خواتین کو غیر اسلامی رسم و رواجات سے بچا کر انہیں دین کے راستے پر چلانے کے لیے ملک کے کونے کونے میں جماعت اسلامی کی خواتین کا ایک نیٹ ورک ہے، ایک منظم نیٹ ورک ہے۔ وہ مقامی سطح سے لے کر آل انڈیا سطح تک اس کا اس وقت سیٹ اپ ہے۔ آل انڈیا ہماری جیسا امیر ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے، اسی طرح سے خواتین کی بھی ناظمہ ہوتی۔ اسی طرح سے اس نے دیکھا کہ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اگر وہ قوم نوجوانوں پر اعتماد کر کے اگر ان کی تربیت و اصلاح کر سکی تو پھر آئندہ آنے والے زمانے میں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، امت کی قیادت ان کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ بڑی سوچ سمجھ کے بعد، بڑی غور و فکر کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد 1977 سے اس کام کو جو ہم لوکل ایریاز میں کرتے تھے، مقامی سطح پر، اس کے بعد اضلاع کی سطح پر، اس سے اٹھ کر ضلع کی سطح پر، پھر اس کے بعد میں 1981 میں ہم نے ملک بھر میں کوشش کی، اور 1982 اگست میں ایک طلبہ کی ملک گیر تنظیم SIO کے نام سے، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نام سے، سارے ملک میں ایک تنظیم کو ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہندوستان بھر میں مسلم طلبہ کی صرف ایک واحد تنظیم ہے جو ایک آئیڈیل تنظیم ہے، اور اس نے تحریک اسلامی کو بڑے اچھے سپورٹ فراہم کیے ہیں، اور مستقبل میں بھی ہمیں توقع ہے کہ اس تحریک سے آئندہ آنے والے زمانے میں تحریک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملت کے لیے اور پھر ملک کے لیے بہترین قیادتیں فراہم ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ہماری لڑکیاں ہیں، لڑکیوں میں کام کرنے کے لیے آج ہماری لڑکیاں جو دیگر تعلیمی اداروں میں، اصلی تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں، وہاں ان لڑکیوں کو اسلام سے ہمکنار کرنے کے لیے، دنیا کے بہاؤ میں بہنے سے بچنے کے لیے ہم GIO گرلز اسلامک آرگنائزیشن کے نام سے ہم نے سارے ملک میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت بھی راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں، آندھرا پردیش میں، کرناٹک میں، پھر آپ کے کیرل میں اور ادھر چنئی میں ہماری طالبات کی GIO کی آرگنائزیشن قائم کی گئی ہیں جو طالبات کے اندر کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے سودی نظام سے ملک کو بچانے کے لیے جماعت اسلامی نے بلا سودی سوسائٹیز کا ملک بھر میں ایک جال بچھایا۔ اب ہندوستان میں بلا سودی بینک کے قیام کے سلسلے میں جماعت اسلامی ایک جہد مسلسل میں اس وقت لگی ہوئی ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر امت اس سلسلے میں اگر جماعت کا تعاون کرے تو کوئی تعجب نہیں کہ آنے والے برسوں میں ملک میں اسلامی بینکنگ کے قیام کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں بہت سارے کام اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ گزشتہ 15-20 برس پہلے یہ کہا جاتا تھا، 15-20 برس پہلے تک، کہ ہمارے پاس خواندگی کا گراف بہت کم ہے، فیصد بہت کم ہے، مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا چاہیے، مسلمانوں کو تعلیم میں دلچسپی لینا چاہیے۔ یہ گزشتہ 10-12 سالوں میں جماعت اسلامی ہمارے ملک کے مسلمانوں نے تعلیمی میدان کا جو ایک زبردست ہنگامہ مچایا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک بڑی تعداد ہماری تعلیم سے ہمکنار ہو رہی ہے، ہماری عروق تعلیم گاہوں کی طرف ہے، ہمارے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ہمارے تعلیمی ادارے قائم ہو رہے ہیں، اور ملت کے اندر تعلیمی بیداری کا، ایک تعلیم کو حاصل کرنے کا شعور ملت کے اندر پیدا ہوا۔ اس سلسلے میں بھی جماعت نے بہت سارے کام کیے۔ ابتدائی زمانے میں گلی گلی میں، کوچے کوچے میں ہم نے ہمارے مدرسے کے نام پر، مدرسے اسلامی کے نام پر، درسگاہ اسلامی کے نام پر، نئے مدرسوں کے نام پر، پبلک اسکولز کے نام پر ملک بھر میں ہم نے قائم کیے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بعد میں ملت نے اس کو ریکگنائز کیا، اور گزشتہ چند برسوں کی جو حالت ہماری تعلیمی پسماندگی کی تھی، اب بڑی حد تک اس پر ملت قابو پا رہی ہے۔ لیکن ایک سائڈ ایسا ہے جو سارے ملک کے اندر ہمیں غلام بنا رکھا ہے، وہ ہے سیاسی نظام۔ کسی بھی ریاست میں اور ملک بھر میں ہمیں کوئی سیاسی مقام حاصل نہیں ہے، ہر ایک ہمیں استعمال کرتا ہے۔ ہم ریاستوں میں، شہروں اور اضلاع کی سطح پر بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کس کو ووٹ دینا چاہیے، اور بڑے احترام کے ساتھ ہم سرکار کے ڈبے میں ووٹ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ کبھی ہمیں پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ میں بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہم مل ملا کے رہتے ہیں، لوگ ہم سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، لیکن وہ سب وعدے بھول جاتے ہیں۔ اور ہمارے ریاستوں میں کچھ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹلی اپنی تحریک کے بل بوتے پر جیت کر آتے ہیں، اکا دکا لوگ آتے ہیں، کوئی سسٹم پورے ملک میں ہمارا سیاسی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی چاہتی تھی کہ وہ اپنے طور پر ہندوستان بھر میں کوئی سیاسی پارٹی قائم کرے، لیکن بعد میں جماعت اسلامی نے سوچا
کہ ایک دعوت دین کا کام کرنے والی، اقامت دین کا کام کرنے والی تحریک ہے، اس نے اپنے کیے گئے فیصلے کو واپس کیا، اپنے فیصلے کو ریٹرن کیا. اس نے کہا کہ ہم نہیں قائم کریں گے، اگر کوئی لوگ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا تعاون کریں گے. نتیجتاً اس نے ایک سیاسی نظریے کو پروٹ کیا، کچھ لوگوں کو تیار کیا باہر کے اندر کے اپنوں کے پرایوں کے، اور اس نے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے نام سے جو تحریک قائم ہوئی ہے اس کو اصولی بنیادوں پر تعاون کرنے، اخلاقی بنیادوں پر تعاون کرنے، ملک کے اندر ایک صالح قیادت کو ابھارنے اور اچھے سچے بھلے شریف النفس لوگوں کو سیاسی میدان میں لانے کی کوشش کرنے کا بیڑا جماعت نے اٹھایا ہے، اور اس تحریک کا وہ ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے قائم کردہ اصولوں پر چلتی رہے گی. ہم جہاں محسوس کریں گے کہ وہ تحریک ڈیویٹ کر رہی ہے، وہ تحریک اپنے طے کیے گئے فیصلوں سے وہ دور ہو رہی ہے، تو ہم اس وقت اپنا فیصلہ کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جہاں ہم نے دعوت کا کام کیا، جہاں ہم دارالارشادوں کا کام کیا، جہاں بلاسود نظام کا کام کیا، جہاں مدرسوں کے جال بچھانے کا کام کیا، جہاں طلباء کو دین کو اٹھایا، جہاں طالبات کو اٹھایا، جہاں مختلف فورمز اور پرسنل لا بورڈ بنانے میں کوششیں کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک میں مسلمانوں کو سیاسی شعور دلایا جائے، انہیں سیاسی بیداری کی طرف انہیں دوڑایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اس ملک میں آپ کن میں کریں. مسلمان اگر متحدہ طور پر اپنے بیلٹ کا استعمال کرتے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر کسی ریاست میں کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا، ملک بھر میں کوئی ہماری مرضی کے بغیر حکمرانی نہیں کر سکتا. ہمیں مختلف مسالک کے جھگڑوں میں الجھا کر، مدارس کے جھگڑوں میں الجھا کر، پرسنل لا کے مسائل میں الجھا کر، ہمارے ریزرویشن کے مسائل کو الجھا کر، اوقافی مسائل میں الجھا کر، رائٹ ٹو ایجوکیشن کے مسائل میں الجھا کر، ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کر کے، بم بلاسٹنگ کے معاملات کو کھڑا کر کے، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کر کے، خوف و ہراس میں مبتلا کر کے، اور ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹنے اور پرائے لوگوں کے ساتھ شادیاں کرنے کے موقع فراہم کر کے، اس طرح کے مسائل پیدا کر کے برادران وطن کی کچھ احیا پرست طاقتیں یہ سمجھتی ہیں، اور وہ طاقتیں جو حکومتوں کی گدیوں پر آنا چاہتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو ایک کارڈ ہے، استعمال کرو اور پھینکو، یہ جب چاہے استعمال ہو سکتے ہیں، بڑے بھولے والے لوگ. اور ہم نے اس ملک میں بہت دھوکہ کھایا، ہم اپنے ملک کو آواز دینا چاہتے ہیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہم مزید لوگوں کے پیچھے چلنے کے ہم اتنے متحمل نہیں ہیں. اب ہمیں اپنے فیصلے اپنے ملک میں خود کرنا ہے. وہ دن گئے جب ہم لوگوں کے رحم و کرم پر دنیا میں ملک میں جیتے تھے. ہم نے ملک کو بتایا، سیاسی رہنماؤں کو، اگر ہم متحد ہو کر کہیں اپنے بیلٹ کا، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہم تختوں کو نیچے اوپر کرنے کی طاقت میں ہم آ گئے ہیں. ہم اب ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم ملک میں مدافعتی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم ملک میں اس وقت اقدامی پوزیشن میں ہیں. ہمیں اس ماحول سے نکلنا چاہیے. یہ جو کبھی ہمیں بنیاد پرست کہا گیا، کبھی ہمیں ٹیررسٹ کہا گیا، کبھی ہمیں دہشت گرد کہا گیا، کبھی ہمارے بچوں کو گرفتار کر کے ٹارچرنگ کر کے سبوں کی تعداد میں جیلوں میں رکھ کے، آج بھی ہزاروں نوجوان ہمارے ملک کے جیلوں میں ہیں. مختلف پارٹیاں، کچھ جماعت اسلامی اور اس کا ہیومن رائٹ آرگنائزیشن جو اس نے قائم کیا، ابھی گجرات میں جو 12 بچوں کو چھڑایا گیا، ڈاکٹر شکیل یہاں آئے ہوئے تھے ہوں گے، وہ ان کی محنتیں، ان کی کوششوں کے نتیجے میں اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں جہاں جہاں لوگ گرفتار ہیں، میں آنے سے پہلے ہمارے حل مرکز نے ہم سے پوچھا کہ تمہاری ریاست میں کتنے طلبا یا نوجوان گرفتار ہیں، جیلوں میں کتنے محبوس ہیں. ہم اب اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جیلوں میں رہنے والوں کی فہرستیں بنایا جائے، ان کا جرم کیا ہے معلوم کیا جائے، ان پر مقدمات جو لگائے گئے ان کے سلسلے میں انویسٹیگیشن کیا جائے، ان کی جو مدد ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرنے پر ہم لگے ہوئے ہیں. ہم آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک ہمجاتی تحریک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جب دین کے کسی ایک حصے پر فوکس کر کے ہم صرف تعلیمی نظام کی بات کریں گے، ہم صرف معاشی نظام کی بات کریں گے، ہم مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کی بات کریں گے، صرف ہم تراجم کی بات کریں گے، صرف عبادت کی بات کریں گے. ایسا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین مکمل ہے. انسانیت کے لیے جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم دینکم کی جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ دین مکمل کر دیا گیا، اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر قبول کر لیا. ہم امت مسلمہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں، بھائیو یہ وقت بیداری کا وقت ہے. یہ مسائل مسلکوں، جماعتوں، فرقوں
मदरसों की फिक्र की बुनियाद पर नहीं। ठीक है, ये तमाम चीजें हम अपने पास रखें। आप किसी मसलक से अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो आप उस पर जरूर चलिए, और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस पर कोई मसाइल और बखेड़े न खड़ा करें। मसलकों की बुनियाद पर आप किसी मदरसे के उसूल को आप पसंद करते हैं तो आप उसके जरूर फॉलोअर बनिए, लेकिन मिल्लत के मुश्तरका मसाइल पर जब मिल्लत मुसीबत में घिर जाए, जब मिल्लत मसाइल में घिर जाए, बातिल परस्तों और अहिया परस्तों ने अगर कोई साजिशें की हैं, उन साजिशों का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिदा तौर पर मुनज़्ज़म होकर ये बताना पड़ेगा कि हम जब वक्त आता है तो मदरसे अलग अलग हों, जमातें अलग अलग हों, मसलक अलग अलग हों, हम कुछ भी कहते हों, लेकिन अल्लाह के दीन की और उसके मानने वालों की अगर कोई मुश्किल पेश आती है मानने वालों को, तो उस वक्त में हम अलग अलग चीदा चीदा होकर भेड़ियों की तरह से मार नहीं खाएंगे। हम चंद होंगे, मुट्ठी भर होंगे, लेकिन इज्तिमाइयत के जरिए से हम हर बातिल का मुकाबला करने के लिए हर मोर्चे पर मोर्चाबंदी करेंगे। अगर ये अलार्म की घंटी हम मुल्क में बजाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इलेक्शनों के मौके पर ये सियासी रहनुमा आपके साथ जिस तरह से तालमेल करने, आपके साथ जिस तरह से बार्गेनिंग करने, आपके मसाइल को हल करने के जो वादे करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इससे भी ये पता चलता है कि आने वाले दौर में अगर हम मुत्तहिदा तौर पर मुसलमान अगर फैसला करते हैं कि हम मुल्क को ये डायवर्शन देना चाहते हैं, हम मुल्क के मसाइल में इस तरह से हल करने की तजवीज़ पेश करना चाहते हैं, तो हम समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि हमारे अपने वतन अजीज में वो काम होगा जिसको हम इस्लाम के हवाले से निज़ाम इस्लामी कहते हैं। इंशाअल्लाह वो काम उस मुल्क में हो सकता है। हम आपसे बड़े अदब एहतराम से बात कहना चाहते हैं। आप बाद मरतबा ऐसा होता है कि लोग देखते हैं, मुझे देख रहे हैं, ख्वाजा आरिफुद्दीन, अरे बात तो बहुत ज्यादा करता है। अब जाके देखो उन्होंने क्या काम किया। जमात इस्लामी में आने वाला आदमी कोई फरिश्ता नहीं होता कि कान खोल कर सुन ले मेरी बात। ये फरिश्तों की जमात नहीं है, ये इंसानों की जमात है। ये वही लफ्ज लेके आते हैं जो आपके पास है, ये आप ही के खानदानों के लोग हैं, लेकिन यहाँ आकर जिस नज्म में कसे जाते हैं, जिन उसूलों पर वो अपने आप को उतारने और परखने की कोशिश करते हैं, जिस इज्तिमाइयत में समावतात की बात करते हैं, जहाँ इशारा कुर्बानी की बात करते हैं, जहाँ बैतुल माल की बात करते हैं, जहाँ यानतों की बात करते हैं, जहाँ फंडिंग्स की बात करते हैं, जहाँ लोगों को दावत दीन देने की बात करते हैं, मेरा यकीन ये है कि दीगर वो भाई हमारे जो इज्तिमाइयत के किसी जंजीर में अपने आप को कसना नहीं चाहते, वो ईंट बनना नहीं चाहते जिसे तोड़ कर कोई इमारत बनाई जाए। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, इस्लाम इज्तिमाइयत के बगैर कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इस्लाम नाम है इज्तिमाई जिंदगी का, बगैर इज्तिमाई जिंदगी के इज्तिमाइयत का इस्लामी जिंदगी का तसव्वुर सही नहीं है। अगर कोई ये समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, बाद मरतबा हमारे अहबाब जो हमारे मुलाकात में मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, मैं किसी जमात का नहीं हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता हूँ, हज पे जाके आया हूँ, मैं हलाल खाता हूँ, भाई यही काफी नहीं है। दीन इज्तिमाई जिंदगी का नाम है। जमात इस्लामी यही तो चीख चीख के कहती है। हम यही कहना चाहते हैं कि इनफरादी जिंदगी इस्लामी जिंदगी का मुकम्मल कोई फेस नहीं है। इस्लामी जिंदगी के लिए इज्तिमाइयत का लाजिमा है, इज्तिमाइयत लाजिमा है। इज्तिमाइयत के बगैर इस्लाम का तसव्वुर अधूरा है। जमात इस्लामी यही दावत इस मुल्क को देना चाहती है। मैं आपसे भी अपील करता हूँ, आप करीब आए, आप हमारा लिटरेचर देखें और इसकी जो बुनियादें हैं, मैंने जैसा कहा अकीदा इसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नसबुल इसका इकामत दीन, और ये काम करने का जो इसका मुहरिक है वो रिज़ा इलाही और फलाह आखिरत, अल्लाह को राजी करना, आखिरत के दिन की फलाह चाहना। जमात इस्लामी की दावत की बुनियाद इसी पर है। वो दुनिया को ये बताना चाहती है, मिल्लत को ये बताना चाहती है कि भाइयों ये दुनिया की जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। हम आए हैं तो हमेशा रहने के लिए आए नहीं है, हमें ये दुनिया छोड़ के बहरहाल बारगाह खुदाबंदी में पहुंचना है। कुछ काम करो ऐसे मिले हश्र में हम तुम, उम्मत को ये पैगाम है महबूब है खुदा का। हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं, हमें दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, हमें ये दुनिया छोड़ के जाना है। हमने कितने ही अपने खानदान और अपने अहबाब को मट्टो मिट्टी में दफन कर दिया, एक दिन आएगा हमें मनो मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। हमसे पहले बहुत सारे लोगों को मनो मिट्टी में दफन कर दिया गया। जमात इस्लामी की दावत की बुनियादी नुकात में बात शामिल है कि हम इस पूरे काम को इसलिए अंजाम देना चाहते हैं कि इसके नतीजे से अल्लाह की रजा हमें हासिल हो और उसके नतीजे में अल्लाह हमें अपनी फलाह व नजात से सरफराज कर दे। इस काम को करने के लिए हम क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना चाहते हैं? हम बहुत सफाई से बात करना चाहते हैं। हम हमारे मौलाना की बातों पर, हमारे फलाह मौदूदी साहब की बातों पर या मौलाना गुलैश की बातों पर या फलाह साहब की बातों पर जाना नहीं चाहते।
ہم نے دستور کو جو ڈیفائن کیا ہے وہ کہتا ہے ہمارا طریقہ کار قرآن و سنت ہے. ہم مسلمانوں کو یہی اپیل کرتے ہیں. عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن پڑھنے سے بات سمجھ نہیں آتی. قرآن ہمارے لیے، قرآن تو کچھ اہل علم کے لیے ہے جو روزانہ ادب کرے. میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا وہ ہدی للناس ہے. اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ رب الناس ہے. اللہ رب الناس ہے. اپنی کتاب کے سلسلے میں اس نے کہا کہ یہ ہدی للناس ہے. اپنے رسول کے سلسلے میں اس نے کہا کہ یہ کافۃ للناس ہے. میرے آپ کے سلسلے میں اس نے کہا کہ یہ اخرجت للناس ہے. اللہ تمام انسانوں کا رب ہے. اس کی کتاب تمام انسانوں کے لیے آئی ہے. اس کے رسول تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر روانہ کیے گئے ہیں. اور اس امت کو انسانوں کے درمیان سے اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کا فرض انجام دیں. جماعت اسلامی اس بنیاد پر، اس طریقہ کار کی بنیاد پر، اس محرک کو لے کر مسلمانوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہے کہ بھائیو، اجتماعی قلادہ اپنے گردن میں ڈال لو اور ہم سب مل کر اللہ کے دین کی اقامت کی جدوجہد کریں گے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی رضا اور اس کی نجات ہمیں حاصل ہو. اس کے لیے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب کو تھامیں گے، قرآن کو خود پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی محفلوں کو منعقد کریں گے، لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں گے حتی المقدور جہاں تک ہماری آواز پہنچے. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے، ٹوٹ کر محبت کریں گے، آپ کے لائے ہوئے شریعت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ کہ اس شریعت کو اس زمین پر نافذ کرنے کی ہم سب مل کر جدوجہد کریں گے. یہ ہماری دعوت ہے. اختصار سے میں نے اس 30 منٹ کے اندر اپنی ان باتوں کو تیز آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے. ابھی ایک 15 منٹ کا جو وقت آپ کی خدمت میں اس وقت دیا گیا ہے، اگر کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو پوچھنی ہو تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر وہ بات مجھے معلوم ہے، آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. میں پھر ایک مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر میں آپ کے ساتھ بیٹھنے، کچھ شیئر کرنے، کچھ گفتگو کرنے، ہمارے حالات آپ کے سامنے پیش کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں میرے آپ کے آنے جانے کو ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار سے لگا دے. ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو بیماریوں کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں جو بہنیں بیٹیاں جوان بیٹی ہیں ان کی شادیوں کا کوئی سال انتظام فرما دے. اللہ امت کو مخلص ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جماعتوں، مسلکوں، مدرسوں کی بنیاد سے اوپر اٹھ کر تیرے دین کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے وطن کو مصیبتوں سے بچا. اللہ ہمارے وطن کو سیاسی مصیبتوں سے بچا، معاشی مصیبتوں سے بچا، بیماریوں سے مصیبتوں سے بچا، ہمارے آپسی خلفشات سے بچا. اللہ ہمیں زمین آسمان کی مصیبتوں سے بچا. اللہ ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنی بھی مہلت عطا فرما اس میں یہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. جب موت دے تو ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حضرات ابھی آپ جناب امیر حلقہ سے تفصیل جماعت اسلامی کی سماعت فرما رہے تھے. اس سلسلے میں کوئی اشکال ہوں، آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں تو آپ ضرور پیش کریں.